بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 ہے. آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے. کیسی گزر رہی ہے؟ گھر گئے تھے؟ مجھ پر یا گیندوں پر؟ میں نے پوچھا. وہ حسب عادت زوردار کہا لگا کر بولے، بھائی تمہاری خیریت پوچھ رہا ہوں. ان گیندوں سے بھی برا حال ہے. میں گہری سانس لے کر اداسی سے بولا. سٹک پر پاؤڈر لگاتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولے، گھر گئے تھے؟ جی ہاں. سب خیریت سے ہیں؟ جی ہاں سوائے میرے. کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ دھت تیرے کی. وہ بیک وقت مجھے اور خانے میں جانے والی گیند کو مخاطب کر کے بولے، ایک کہانی سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. سناؤ سناؤ. کیا بہت دلچسپ ہے؟ بے حد. ذرا توجہ سے سنیں. ہاں ہاں میں توجہ سے ہی سن رہا ہوں. پہلے یہ بتائیں کہ گزشتہ چند ہفتوں یا مہینوں میں سرور علی ولد بہادر علی نامی کوئی دولت مند قتل ہوا ہے؟ میں نے پوچھا. آصف بھائی کی سٹک رک گئی. اخبار میں پڑھا ہوگا، یہ کیس میرے پاس ہی تھا. وہ دوبارہ گیندوں پر پاؤڈر لگانے کے لیے تیار ہو گئے. کیا اس قتل کا شبہ کسی اطہر یوسفی نامی شخص پر تھا جس کے ساتھ ایک نو عمر لڑکی نائلہ بھی تھی؟ میں نے پھر سوال کیا. آصف بھائی پھر رک گئے اور مجھے گھورتے ہوئے بولے، یہ دونوں نام اخبارات کو نہیں دیے گئے تھے. پھر تمہیں کیسے معلوم ہو گئے؟ آپ ان دونوں کی تلاش میں بھی ناکام رہے ہوں گے. میں نے کہا. آصف بھائی نے سٹک ایک طرف رکھ دی، گویا تم مجھے کھیلنے نہیں دو گے. چلو ٹھیک ہے، آؤ ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، بیٹھ کر باتیں ہوں گی. ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر صوفوں پر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، ہاں میں ان دونوں کی تلاش میں بھی ناکام ہوں. لیکن تمہیں یہ نام کیسے معلوم ہو گئے؟ بعض وجوہ کی بنا پر ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے تھے. کیا یہ قتل دولت کے لیے کیا گیا تھا؟ میں نے پوچھا. آصف بھائی بے چینی سے پہلو بدل کر بولے، تم کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا جنہیں صرف چند ذمہ دار لوگ ہی جانتے ہیں. پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں. یہ درست ہے، یہ معلوم ہونے کے بعد ہی کہ اس قتل کے پس پردہ دولت ہی ہے. اطہر یوسفی اور نائلہ بھی منظر عام پر آئے تھے. میں نے گردن ہلائی. کیا ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر کوئی انعام بھی رکھا گیا ہے؟ فضول باتیں مت کرو. تمہیں جو کچھ معلوم ہے جلدی سے اگل دو. میں انہیں مردہ حالت میں گرفتار کروا سکتا ہوں. مار بیٹھوں گا اب تمہیں. صحیح بتاؤ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ آصف بھائی نے کہا. جواب میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی. میرے خاموش ہونے کے بعد انہوں نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں لاشیں اب بھی وہیں موجود ہوں گی؟ بس یہی سمجھ لیں آصف بھائی، میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ لاشیں اب بھی وہاں موجود ہوں گی. مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی تفریحی حیثیت نہیں رکھتی. بہرحال تمہیں وہاں تک میری رہنمائی کرنا ہوگی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی چلے جائیں؟ میں آپ کو پوری سچویشن بتائے دیتا ہوں. نہیں اختر میاں، تم ساتھ چلو گے. ہم پولیس فورس کے ساتھ چلیں گے. اور پھر میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتا. جن حالات میں تم نے وہاں رات گزاری ہے یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. بس ایک دو فون کر لوں پھر چلتے ہیں. ابھی اسی وقت؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. ہاں، ایسے معاملات میں دیر کرنا مناسب نہیں ہوتا. مجھے آصف بھائی نے تیاریوں کے دوران بھی اپنے ساتھ ہی رکھا کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں. اور پھر رات کی تاریکی میں ایک بار پھر میں پولیس کی جیپ میں سوار ہو کر کھنڈرات کی طرف جا رہا تھا. نہ جانے آج کن حالات سے گزرنا پڑے. دل اس بات سے لرز رہا تھا. بہرحال پولیس کو لے کر چورانی کے اس پر اسرار عدالت تک جا پہنچا. طاقتور ٹارچ کی روشنی میں ہم راہداری سے گزر کر ہال کے دروازے تک پہنچے تو دروازہ بند تھا. ہم اندر داخل ہو گئے. ٹارچوں کی روشنی میں سنگی مجسمہ اپنی جگہ کھڑا نظر آیا. دونوں لاشیں پڑی نظر آئیں. آصف بھائی نے عجیب سی نظروں سے لاشوں کو دیکھا. سپاہیوں کو انہیں اٹھانے کا حکم دے کر خود آگے بڑھ کر چبوترے پر پڑا ہوا نوٹوں سے بھرا سوٹ کیس اٹھا لیا. اور پھر اچانک یوں لگا جیسے فلم ختم ہو گئی ہو، آواز بند ہو گئی ہو. داستان سنانے والے کے بدن کو کئی جھٹکے لگے اور وہ پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا. پھر اس نے سونو اور محسن کو دیکھا اور اس کے حلق سے عجیب طرح کی آوازیں نکلنے لگیں. معاف کیجیے، میں نے غلطی سے، میں معافی چاہتا ہوں. سسوری بدحواسی سے اٹھا تو سونو جلدی سے بولی، رکیے تو صحیح اختر صاحب، رکیے پلیز. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ سونو نے یہی کہا تھا کہ محسن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. اسے جانے دیں مس سونو.
اس کی کہانی اتنی ہی تھی۔ سونو خاموش ہو گئی۔ اختر حال سے باہر نکل گیا تھا۔ سونو نے کہا، عجیب کہانی تھی، ہاں، لیکن میری زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص نے بڑی پراسرار کہانی سنائی ہے، لیکن یہ کہانی جھوٹی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، کیونکہ محسن سوالیہ انداز میں بولا، کیونکہ یہ میرا بھی تجربہ ہے، یہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ سونو بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ زندگی اتنا بڑا انعام کسے دیتی ہے؟ ذرا غور کرو، یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ اس کے ذریعے بڑے بڑے مجرموں سے ان کے راز اگلوائے جا سکتے ہیں۔ ہمیں زندگی کا ایک دلکش مصرف حاصل ہو سکتا ہے۔ سونو سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر سونو نے عجیب سے لہجے میں کہا، سچ مانو محسن، میں نے اس طرح نہیں سمجھا تھا۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی ہو؟ محسن نے پوچھا۔ ہاں، بھلا وہ کیا؟ اس سے پہلے تم مجھے نہیں ملے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ کسی اچھے دوست کا ساتھ ہو تو انسان زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتا ہے۔ محسن مسکرا دیا، پھر بولا، ہاں ایسا ہے، چلو خیر، اٹھو، آؤ چلیں۔ کہاں؟ کسی اور حسین کہانی کی تلاش میں، محسن بولا، اور سونو مسکراتی ہوئی اٹھ گئی۔ سونو نے اس انداز میں پہلے نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ تو اب اس ہیرے سے اکتا گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ نایاب ہیرا تو جد و جہد کا قاتل ہے۔ بے شک اس سے دل بہل جاتا ہے، لیکن عمل تو رک جاتا ہے۔ ماں اور ستیلے بہن بھائیوں سے رابطے ٹوٹ گئے تھے، لیکن اب پھر اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا۔ اصل ہیرا پتھر نہیں بلکہ محسن ہے، ایک دوست، ایک ساتھی، اور شاید محبوب۔ یہ سوال اس نے اپنے دل سے نہیں کیا تھا، کیونکہ کچھ سوال نہیں، صرف جواب ہوتے ہیں۔ بہت شاطر تھی وہ، بڑے فراڈ کیے تھے اس نے، لیکن بڑے سے بڑا شاطر کبھی کبھی اپنے ہی جال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سونو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ محسن غیر محسوس انداز میں چپکے سے اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ یہ تو بڑی نایاب شے ہے، اس سے تو ہم لوگوں کے دلوں میں اتر سکتے ہیں، بڑے مجرموں سے ان کے راز اگلوا سکتے ہیں۔ اور سونو کو لگا تھا جیسے واقعی یہ ہیرا نایاب شے ہے۔ اب وہ اسے اپنی نہیں، اپنے محبوب کی آنکھ سے دیکھے گی۔ آئندہ میں کوئی غلطی کر بیٹھوں سونو، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ ایک دن محسن نے پوچھا۔ آئندہ زندگی میں تمہاری ہر غلطی معاف؟ بھگ گئی؟ 100%، سونو نے کہا۔ تو میں ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، بتاؤ گے؟ ہاں، بتانا چاہتا ہوں، بتاؤ۔ اس ہیرے کے ذریعے میں نے تمہیں پڑھ لیا ہے۔ کیا؟ سونو دنگ رہ گئی۔ ہاں، مگر کب؟ بس 2-3 دن پہلے۔ او تو پھر تم بہت حسین ہو سونو، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ میں تمہیں پہلے سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ تمہارا ماضی تمہاری مجبوری ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنی ماں، ستیلے بہن بھائیوں کو پال رہی ہو۔ بڑی بات ہے سونو، بہت بڑی بات ہے۔ ایک گستاخی بھی کی ہے میں نے۔ کیا؟ یہ محسن نے منی آرڈر کی ایک رسید سونو کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ 1 لاکھ روپے کا خصوصی منی آرڈر اس نے سونو کی ماں کو بھیجا تھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ ماں کو خراج عقیدت تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوں گی، لیکن تم نے۔ تھینک یو سونو۔ ادھر اسے دیکھو، کیا کہتی ہو اس شخص کے بارے میں؟ کچھ پریشان ہے، شاید کوئی جرم کیا ہے اس نے۔ ممکن ہے، دیکھیں۔ ضرور، میں کوئی جرائم پیشہ آدمی نہیں ہوں بھائی، بلکہ جرائم کا خاتمہ میری ذمہ داری ہے۔ تم جس محمود صاحب کو جانتے ہو، بہت بڑے اور بہت ذمہ دار پولیس افسر ہیں۔ یہ ان کی عنایت ہے اور وہ مجھے اپنے خاص آدمیوں میں جگہ دیتے ہیں۔ بس سمجھ لو میں اسی عنایت کا شکار ہوں۔ اجنبی شخص نے کہا۔ شکار؟ کیسا؟ کیوں؟ بس ایک مصیبت میرے گلے پڑ گئی تھی۔ وہ کیا؟ خواجہ مسرور کو جانتے ہو؟ نہیں۔ پرکھوں کے رئیس ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کسی مشکل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اپنی مصیبت تو بتاؤ، سونو بولی۔ خواجہ مسرور بیگ کے عالی شان ایوان میں ایک فنکار کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کی اور مسرور بیگ کے بیان سے مطمئن ہو گئی۔ قاتل کوئی مافوق الفطرت ہستی تھی، کوئی ایسی نادیدہ ہستی جسے دیکھا جانا، گرفتار کرنا ناممکن تھا۔ پھر بھلا پولیس اس قاتل کو کیسے گرفتار کرتی؟ اور چونکہ یہ بیان خود خواجہ صاحب نے دیا تھا، اس لیے اس میں شک و شبہ کی کیا گنجائش تھی؟ بات آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن خواجہ مسرور نے میرے چیف حسن محمود صاحب سے خود بات کی تھی کہ وہ آرٹسٹ میر سعید کے قتل کی خفیہ تحقیقات چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کسی ماہر جاسوس کو ان کی رہائش گاہ پر اس طرح بھیج دیا جائے کہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ چنانچہ اس مردے میں پھر سے جان پڑ گئی، اور حسن محمود صاحب نے اس سلسلے میں کافی کوششیں کی تھیں، اور وہ ان کی خواہش بھی تھی کہ میں خواجہ صاحب کی ہدایت پر عمل کروں اور ان کی پسند کے قاتلوں کو گرفتار کر لوں۔ چنانچہ میں نے کیس لے لیا
اور اس سے متعلق پورا فائل میرے سپرد کر دیا گیا۔ رات کو فائل کی ورک گردانی کرتے ہوئے مجھے پوری صورتحال معلوم ہوئی، جو کچھ یوں تھی۔ خواجہ مسرور بیگ بہت دولت مند تھے، اور یہ دولت انہیں ترکے میں ملی تھی۔ بہت بڑا کاروبار تھا جسے لا تعداد ملازمین چلاتے تھے۔ خواجہ صاحب نوادرات کے شوقین تھے، اور ان کی عالی شان کوٹھی شہر سے 80 میل دور ایک چھوٹے سے پہاڑی اسٹیشن پر واقع تھی۔ اس کوٹھی میں آرٹ کے نادر اور بیش بہا نمونوں کا ایک باقاعدہ عجائب گھر موجود تھا، اور اس عجائب گھر کی تعمیر اس طرح کرائی گئی تھی کہ وہ نقب زنی اور آتش زنی سے محفوظ رہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس عجائب گھر میں 50-60 لاکھ سے زیادہ کے مالیت کے نوادرات موجود تھے، جنہیں خواجہ صاحب نے پوری زندگی کی تگ و دو کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان نوادرات میں قدیم دنیا کی لا تعداد تاریخیں چھپی ہوئی تھیں۔ مصر، بابل، نینوا اور دوسرے قدیم ترین مقامات اور اہم افراد کی بیش بہا چیزیں یہاں موجود تھیں۔ خواجہ صاحب کے اس جنون کی انتہا یہ تھی کہ قدیم مصر کے آثار میں سے انہوں نے رعالاف فرعون حشتم کے دور کی ایک پوری دیوار حکومت مصر سے خرید لی تھی۔ یہ دیوار مصر کے ایک ویران غار میں موجود تھی، اور اس میں بنے نقش و نگار قدیم مصر کی سیر کراتے تھے۔ خواجہ صاحب نے زر کثیر خرچ کر کے پوری دیوار بنیادوں تک کھدوا دی، اور پھر اسے کرینوں کے ذریعے بندرگاہ تک لا کر جہاز میں لاد دیا گیا۔ اس طرح وہ اسے اپنے عجائب گھر تک لانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن آخر وقت میں دیوار کا ایک حصہ چکنا چور ہو گیا، اور اس کے قدیم نقش و نگار میں ایک سکم پیدا ہو گیا۔ خواجہ مسرور کو اس حادثے کا گہرا صدمہ ہوا تھا۔ نادر روزگار عجوبے کو یہاں تک لانے میں انہوں نے جو جان فشانی کی تھی، اس کا سلسلہ کچھ نہ رہا۔ دیوار خوب جد و جہد کے بعد اس عجائب گھر میں نصب ہو گئی، لیکن اس کا ضائع شدہ حصہ بہت بدنما معلوم ہوتا تھا۔ طویل عرصے تک تو خواجہ صاحب اس بارے میں سوچتے رہے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تباہ شدہ حصے کو قدیم تاریخ کی روشنی میں درست کرایا جائے، اور پھر رعالاف کے بارے میں چھان بین شروع ہو گئی۔ سینکڑوں کتابیں خریدی گئیں، ملکی اور غیر ملکی ماہرین کو بھاری معاوضے ادا کیے گئے جو اس سلسلے میں تحقیقات پر مامور تھے۔ پوری دیوار خواجہ صاحب کے ذہن میں محفوظ تھی، لیکن ماہرین نے اس ضائع شدہ حصے کے جو نقش ڈرائنگ کیے وہ خواجہ صاحب کی آنکھوں کو نہیں بھائے، اس لیے ٹوٹے ہوئے حصے کی تعمیر نامکمل رہی۔ طویل عرصہ گزر گیا، عجائب گھر میں لاتعداد نوادرات کا اضافہ ہوا، لیکن یہ نامکمل دیوار خواجہ صاحب کے ذہن میں آج بھی زخم بنی ہوئی تھی، اور وہ جو بھی کوشش ہو سکتی تھی کر رہے تھے۔ پھر کسی طرح یہ مسئلہ میر سعید تک پہنچ گیا۔ یہ ایک سنگ تراش تھا، اپنے فن میں کھویا ہوا۔ مصریات اس کا خاص موضوع تھا، اور پھر خواجہ صاحب نے اسے کسی نہ کسی طرح تیار کر لیا کہ وہ اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے سلسلے میں کام کرے۔ میر سعید نے طے کیا کہ پلاسٹر آف پیرس سے اس دیوار کو پہلے مصنوعی طور پر تیار کرے، اور اپنی معلومات کی روشنی میں اس کے نقوش ترتیب دیتا رہے۔ ممکن ہے وہ اس کو اس کے اصل نقوش دینے میں کامیاب ہو جائے، اور پھر اس منصوبے پر عمل شروع کر دیا گیا۔ میر سعید نے کام شروع کر دیا، لیکن ابھی اسے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ ایک صبح عجائب گھر میں اس کی لاش ملی۔ اس کے سر پر ایک وزنی ہتھوڑے سے وار کیا گیا تھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کا بھیجا باہر نکل پڑا۔ اب یہ کیس خادم کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور حسن محمود صاحب نے مجھے ساری ذمہ داریاں سونپ دی تھیں، اور مجھے اس سلسلے میں سر کھپانا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ خواجہ صاحب کیا چاہتے ہیں، اور انہیں میر سعید کے قتل کی تحقیقات کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے کرب و جوار سے مطمئن ہو کر خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش ہونا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں پہلے میر سعید کے بارے میں پوری طرح چھان بین کر لوں، تاکہ اس امکان کو بھی مد نگاہ رکھوں کہ ممکن ہے میر سعید کے قتل کا تعلق براہ راست خواجہ صاحب کی کوٹھی سے نہ ہو، بلکہ کسی اور شخص نے جو کسی طور پر میر سعید سے دشمنی رکھتا ہو، اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہو کہ قتل کا شبہ اس تک نہ پہنچے، اور لوگ اس سلسلے میں خواجہ صاحب کی رہائش گاہ کی طرف متوجہ رہیں۔ میر سعید کے اہل خاندان سے مل کر میں نے اس بارے میں مفصل معلومات حاصل کیں، اور ان کے بیان کے مطابق وہ بے ضرر انسان تھا۔ اپنے فن سے لگن کے علاوہ اسے کسی اور چیز سے سروکار ہی نہیں تھا، کسی سے اس کی دشمنی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غمزدہ لوگوں کے بیانات سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ یوں بھی میں جانتا تھا خود پولیس نے ایسی تمام کوششیں کر لی ہوں گی، اگر اسے کچھ کامیابی حاصل ہوئی بھی ہوگی، قتل کی فائل میں تفصیلات ضرور لکھی ہوں گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں خواجہ صاحب کی کوٹھی کے علاوہ
اور کوئی جگہ نہیں رہ جاتی تھی۔ کوٹھی میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور حیثیت اختیار کرنا چاہیے۔ اگر میں ایک کارکن کی حیثیت سے وہاں داخل ہوتا ہوں تو ممکن ہے متعلقہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، چنانچہ کوئی دوسری شکل بہتر ہے۔ فن مصوری کے بارے میں مجھے کافی معلومات حاصل تھیں۔ زمانہ طالب علمی میں شوق بھی کیا کرتا تھا، لیکن باقاعدہ تربیت کبھی نہیں لی تھی اور لائن ہی بدل گئی۔ لیکن اس وقت ذہن میں یہی سمائی تھی۔ ایک مخبوط الحواس مصور اختیار کر کے میں ایک دوست کی جیپ لے کر چل پڑا۔ جیپ میں مصوری کا سامان رکھ کر برش، ایزل بورڈ، چند معمولی سے لباس، کھانے پینے کی کچھ چیزیں، ایک آوارہ گروہ سرمایہ ہوتا ہے، چنانچہ میں چل پڑا۔ 80 میل کا سفر کچھ زیادہ نہیں تھا۔ موسم سرد تھا، میں ڈرائیونگ میں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی، اور بالآخر میں اس عمارت کے نواح میں آ گیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمارت شہری آبادی سے دور ضرور تھی، لیکن جائے وقوع کے لحاظ سے بہتر علاقے میں تھی۔ اس سے تقریباً 2 میل دور ایک پہاڑی بستی واقع تھی، جس کے اطراف میں کھیت اور درخت لہلہاتے تھے۔ خوبصورت جگہ تھی، مجھے بے حد پسند آئی۔ چاروں طرف حسین پہاڑیاں احاطہ کیے ہوئے تھیں، لیکن جوں جوں شام جھکتی آ رہی تھی، سر شام بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک متعلق شخص کی حیثیت سے اس کوٹھی میں داخل ہونے کے لیے کچھ پریشانی اٹھانا ضروری تھی، اس لیے یہ رات میں نے کھلی جگہ پر بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ میں اس پگڈنڈی سے زیادہ دور نہیں تھا جو اس کوٹھی کا راستہ تھا۔ رات گئے انتظار کرتا رہا، لیکن پگڈنڈی پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ سردی تھی کہ مزاج کے خلاف آ رہی تھی۔ میں نے جیپ کا ہڈ چڑھا لیا اور اس میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ رات اسی طرح بسر کرنا پڑے گی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ رات سوتے جاگتے گزری تھی، اس لیے طبیعت کچھ پریشان تھی۔ شیف بھی نہیں کی تھی، اس لیے شکل سے صاف لگ رہا تھا۔ صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد میں انتظار کرنے لگا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ دوپہر گزری تو میں بور ہونے لگا۔ کسی کم وقت نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اگر آج کی رات بھی کوئی متوجہ نہیں ہوا تو کل صبح خود ہی کوشش کروں گا۔ رات کی سردی کافی تکلیف دہ ہوتی تھی، لیکن شام کو تقدیر کے بند دروازے کھل گئے۔ دور سے 2 گھوڑے آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ خواجہ صاحب کی رہائش گاہ ہی سے برآمد ہوئے تھے۔ میں اپنے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ لوگ مجھے نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن چند فیصد خطرہ بھی تھا۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ توجہ نہ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ گھوڑوں کی رفتار پہلے تو سست تھی، لیکن جب ان کے سواروں کی نگاہ مجھ پر پڑی تو ان کی رفتار تیز ہو گئی اور ان کا رخ میری جیپ کی طرف ہو گیا۔ میں نڈھال سا ایک سیٹ پر پشت ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ چند ساتھ بعد دونوں گھوڑے سوار مجھ تک پہنچ گئے۔ ان میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور دوسرا مرد۔ دونوں خوش پوش تھے اور چہروں سے صاحب حیثیت نظر آتے تھے۔ میں نے اپنے بدن میں جنبش پیدا کی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں دیکھنے لگا۔ دونوں ہی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر لڑکی نے باریک مگر سخت آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ معاف کیجیے گا خاتون، آپ کی پذیرائی کے لیے مستعد نہیں ہو سکا۔ سخت بیمار ہو گیا ہوں۔ 2-3 دن سے ایسے موسمی اثرات کا شکار ہوا ہوں کہ بدن کی جان نکل کر رہ گئی ہے، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اوہ، بیمار ہو؟ لڑکی کے لہجے میں ہمدردی پیدا ہو گئی۔ جی ہاں، یہاں سے کچھ دور ان پہاڑیوں کے پیچھے نکل گیا تھا۔ پہلی ہی رات شدید ملیریا کا شکار ہو گیا۔ اتنی سکت بھی نہیں رہی کہ جیپ ڈرائیو کر کے بستی تک پہنچ سکوں۔ 2 دن تک سخت نکاہت اور بخار کا شکار رہا۔ پچھلی شام ہمت کر کے یہاں تک کا سفر کیا، لیکن چند منٹ سے زیادہ میرے لیے ڈرائیونگ ممکن نہیں ہے۔ پہاڑیوں کے پیچھے کیوں نکل گئے تھے؟ اس بار مرد نے پوچھا۔ لہجہ مشکوک اور کسی حد تک تضحیک آمیز تھا۔ مجھے مصوری کرنے کا شوق اس طرف لے گیا تھا۔ میں نے اس کے لہجے سے متاثر ہوئے بغیر کہا، اوہ، تو تم مصور ہو؟ لڑکی کے لہجے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پھر وہ تشویش سے، لیکن تم بیمار ہو، تھوڑی سی کوشش اور کرتے تو ہماری کوٹھی تک آ سکتے تھے۔ کوئی بات نہیں ہے، آؤ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ جبار، تم گھوڑا سنبھالو، میں جیپ ڈرائیو کروں گی اور تم اس طرف سے رکھ جاؤ۔ آخری الفاظ لڑکی نے مجھ سے کہے تھے۔ اگر جیپ میں ڈرائیو کروں تو؟ نوجوان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے اچھے ڈرائیور ہو؟ لڑکی غرا کر بولی۔ ہرگز نہیں، یہ دعویٰ تو میں نے کبھی نہیں کیا۔ نوجوان جلدی سے بولا۔ صورت سے تم سائیں معلوم ہوتے ہو، اس لیے اپنا کام کرو، اور ہاں، گھوڑے جیپ سے 50 گز دور رہنے چاہیے۔ ہمارے سر پر مسلط ہونے کی کوشش مت کرنا۔
آگے بڑھو۔ وہ گھوڑے سے اتر آئی اور نوجوان دوسرے گھوڑے کی لگام سنبھال کر آگے بڑھ گیا۔ لڑکی میرے برابر آ بیٹھی تھی۔ اگنیشن میں چابی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ یہ مکان دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں مجھے امداد ضرور مل جائے گی۔ حواس مجتمع کر کے میں وہاں تک پہنچنے کی ہمت کر رہا تھا۔ تمہیں یہ یقین کیوں تھا؟ لڑکی نے کہا، اس مکان میں رہنے والے آپ کی طرح کشادہ دل کے مالک ہوں گے، ورنہ پر رونق نہ تھا۔ میں نے ایک دولت مند لڑکی کے مزاج کو مد نگاہ رکھ کر کہا، اور در حقیقت وہ خوش ہو گئی۔ میرے والد خواجہ مسرور بیگ بے حد مشہور انسان ہیں۔ میں ان کی اکلوتی اولاد شمامہ ہوں۔ اس نے کہا، میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ اگر آپ کی جگہ آپ کا وہ سائیں ہوتا تو کبھی مدد نہ کرتا۔ آپ کے دل میں میرے لیے صرف اس لیے ہمدردی پیدا ہو گئی کہ آپ بڑے باپ کی بیٹی ہیں۔ وہ سائیں آپ کا کون ہے؟ اس کا نام جبار بیگ ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، جو خود تو قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوئے مر گئے اور ہمارے لیے یہ تحفہ چھوڑ گئے۔ یہ خوشامدی انسان دن رات ڈیڈی کی خوشامد کرتا ہے اور عیش کرتا ہے۔ اس کی والدہ ہوں گی کبھی، اب نہیں ہے۔ ڈیڈی سادہ دل انسان ہے، ورنہ چچا میاں نے تو ہمیشہ خاندان کو بدنامی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ چھوڑیے میرے خاندان کی باتیں، اپنے بارے میں بتاؤ۔ تم صرف مصوری کرتے ہو؟ ہاں، آرٹسٹ ہوں، تجریدی آرٹ تخلیق کرتا ہوں، اکثر حسین مناظر کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہوں۔ اوہ، تجریدی آرٹ، مجھے مصوری کی یہ صنف بہت پسند ہے، لڑکی بولی۔ خوب، یہ میری خوش بختی ہے، لیکن آپ کو یہ آرٹ کیوں پسند ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بولی۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ تب اس نے وضاحت کی، ہاں دیکھو نا، درخت بنائے، پہاڑ بنائے، جھرنے بنائے، سب جانی پہچانی چیزیں ہیں۔ یا پھر بھینس کا دودھ نکالتی ہوئی گوالن، یا پنگھٹ کو جاتی ہوئی لڑکی، اس میں کیا بات ہے؟ سبھی ان معلومات کو جانتے ہیں۔ لطف تو ان چیزوں میں آتا ہے جو سمجھ میں نہ آئیں اور ان پر غور کرنا پڑے، پھر نتیجہ ہماری سوچ کے برعکس نکلے۔ میری ایک تصویر بناؤ گے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ کیوں نہیں، لیکن میں اپنی تجرید چاہتی ہوں، وہ بولی۔ میں کر دوں گا، میں نے بڑے خلوص سے کہا۔ اگر وہ اپنی صحیح تصویر بنانے کے لیے کہتی تو شاید مجھے پریشانی ہوتی، کیونکہ رنگ اور برش کا یہ کمال مجھے اس قدر نہیں آتا تھا، لیکن تجرید، اس میں سب کچھ چلتا ہے، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اگر وہ چاہتی تو میں اس کے پورے خاندان کی تجرید کر سکتا تھا۔ خوبصورت عمارت کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ لڑکی سست رفتاری سے جیپ چلاتی رہی، ورنہ اتنی باتیں کرنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ البتہ آگے جانے والے دونوں گھوڑے 50 گز سے زیادہ نہیں بڑھے تھے۔ پھر جیپ عمارت کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ لڑکی نے اسے وسیع پورچ میں روک دیا۔ جبار گھوڑوں کو شاید استبل کی طرف لے کر چلا گیا تھا، کیونکہ وہ اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند ملازم نزدیک پہنچ گئے اور شمامہ انہیں ہدایات دینے لگی۔ اس نے خود مجھے نیچے اتارا اور اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ تمہارا سامان کمرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں اس وقت تک آرام کرو جب پوری طرح تندرست نہ ہو جاؤ۔ ہم تمہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ آج پیر ہے، جمعرات کو انکل زبیر آئیں گے، وہ تمہاری صحت کے لیے دوائیں تجویز کر دیں گے۔ اگر تم کہو تو ان کو ابھی فون کر دیا جائے۔ انکل زبیر کون ہیں؟ میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، ہفتے میں ایک بار آ کر ہم سب کا چیک اپ کرتے ہیں، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو انہیں فون کر کے بلایا بھی جا سکتا ہے۔ نہیں مس شمامہ، شکریہ۔ بخار اتر چکا ہے، لیکن ملیریا میں یہ خرابی ہے کہ یہ شدید اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ بس یہ کمزوری ہے جس پر 2-1 روز میں قابو پا لوں گا۔ ضرور ضرور، اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر کہا، اور پھر ایک ملازم کو کافی لانے کے لیے کہہ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہارے دوسرے اہل خاندان بھی ہوں گے، کیا وہ تمہارے لیے پریشان ہوں گے؟ نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، سوائے ان رنگوں اور برشوں کے، اور یہ میرے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، شادی بھی نہیں کی؟ بس انہی کے درمیان شاد ہوں۔ دلچسپ بات ہے، میری بھی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ڈیڈی کئی بار کہہ چکے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو خوب سمجھتی ہوں، دنیا دیکھی ہے میں بے وقوف نہیں ہوں، ایک ایک پر نگاہ رکھتی ہوں۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، میں غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرے پر نفرت کی لکیریں لیے گردن جھکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ تبھی ملازم کافی لے کر آ گیا۔ تم کافی پیو، میں ذرا تمہاری آرام گاہ کا جائزہ لے لوں۔ کافی نہیں پئیں گی میرے ساتھ مس شمامہ؟ میں نے پوچھا۔ بس میرا موڈ خراب ہو گیا ہے، میں کافی نہیں پیوں گی، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ میں اسے جاتے دیکھ رہا تھا،
پھر جب وہ دروازے سے باہر نکل گئی تو ملازم نے کہا، کافی بنا دوں صاحب؟ میں چونک پڑا، پھر میں نے گردن ہلا دی۔ جس کمرے میں میرے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا وہ کافی کشادہ تھا، ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے آراستہ۔ عقب میں ایک کھڑکی کھلتی تھی جس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، البتہ نیچے کافی گہرائی تھی۔ اس طرف کوٹھی کا لان تھا جس میں گھاس اور کنارے کنارے درخت ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ میرا سارا سامان اسی کمرے میں رکھ دیا گیا تھا۔ ویسے میں مکمل بندوبست کر کے آیا تھا، اگر کوئی میرے بارے میں چھان بین کی کوشش کرتا تو میرے بیان کی تردید نہ ہو پاتی۔ زیادہ سے زیادہ وہ جیپ کے رجسٹریشن سے اس کے مالک کا پتہ لگا لیتے، اور جب وہ لوگ میرے دوست تک پہنچتے تو اس سے انہیں یہی اطلاع ملتی کہ جیپ اس کے مصور دوست کے پاس ہے، جو اکثر حسین مقامات کی تلاش میں اس کی جیپ استعمال کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میں مطمئن تھا۔ روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ ابھی تک کسی نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس وقت 8 بجے تھے جب بھونچال آ گیا۔ 3-4 افراد دھڑ دھڑاتے کمرے میں گھس آئے۔ سب سے آگے ایک قوی البحثہ شخص تھا جس کے بدن پر قیمتی لباس تھا اور چہرے سے وہ کافی باروب نظر آتا تھا۔ اس کے پیچھے جبار تھا جس سے میری ملاقات ہو چکی تھی۔ تیسرا آدمی ایک دبلا پتلا نوجوان تھا جس کی آنکھوں پر سنہرے فریم کی اینک لگی ہوئی تھی، اور سب سے پیچھے ایک بھاری جسامت کا نوجوان تھا جو معذوروں کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور خود ہی کرسی دھکیلتا ہوا اندر آیا تھا۔ جس انداز میں وہ داخل ہوئے تھے اس نے مجھے بوکھلا دیا تھا، اور میں ایک ایک کی شکلیں دیکھنے لگا۔ میں گھر میں موجود نہیں تھا، ورنہ قوی البحثہ شخص نے مجھے گھورتے ہوئے ہونٹ پھینچ کر کہا، جی، میرے حلق سے بوکھلائی ہوئی آواز نکلی، تم کبھی یہاں داخل نہ ہو سکتے، سمجھے؟ جی، میں نے جلدی سے گردن ہلا دی۔ میں کہتا ہوں تم نے جرت کیسے کی؟ وہ دھاڑ کر بولا، میں خود نہیں آیا جناب، میں نے بمشکل کہا۔ جی ہاں، یہ خود نہیں آئے انکل، جبار دبی آواز سے بولا۔ تم چپ رہو جی، میں بات کر رہا ہوں، قوی البحثہ شخص نے اسے ڈانٹ دیا۔ جبار کی یہی عادت ہے ڈیڈی، میرا مطلب ہے خواجہ صاحب بھی، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ درمیان میں بول پڑتے ہیں۔ معذوروں کی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے منمناتی آواز میں کہا۔ اس کی آواز اس کی جزامت کا مذاق محسوس ہوتی تھی۔ قوی البحثہ شخص جبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں تم اپنی عادت ترک نہیں کرو گے؟ اس کی آواز خون خوار تھی۔ 2-4 دن میں ترک کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں انکل، مگر آپ نے دوسری بات پر غور نہیں کیا، جبار معذور شخص کو گھورتے ہوئے بولا۔ کون سی بات پر؟ قوی البحثہ شخص بولا۔ توصیف نے ابھی آپ کو ڈیڈی کہا تھا، بعد میں اس نے خواجہ صاحب کہہ کر برابر کرنے کی کوشش کی، گویا نئے شخص کے ذہن میں یہ بات ڈالنا مقصود تھی کہ وہ آپ کو ڈیڈی کہہ سکتا ہے، اور آپ کے اور اس کے درمیان کوئی ایسا رشتہ موجود ہے۔ لعنت ہے اس پر اور اس کے ڈیڈی پر۔ کیوں توصیف، تم ہر نئے شخص کو اس کوشش میں کیوں مصروف رہتے ہو؟ قوی البحثہ شخص جس کے بارے میں اب اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خواجہ مسرور بیگ ہے، اب معذور شخص کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب وہ بغلے جھانکنے لگا تھا۔ منہ سے نکل گیا تھا، توصیف گردن لٹکا کر بولا۔ نکل نہیں گیا تھا، یہ شخص 18 سال میں اس عادت کو ترک نہیں کر سکا، کیسے ممکن ہے؟ اور پھر آپ غور کریں انکل، ہر نئے شخص کے سامنے ہی اس کے منہ سے یہ بات کیوں نکل جاتی ہے؟ غور کر رہا ہوں، اچھی طرح غور کر رہا ہوں۔ گیٹ آؤٹ توصیف، گیٹ آؤٹ۔ خواجہ صاحب دھاڑے، اور توصیف نے جلدی سے کرسی کا رخ موڑ دیا۔ وہ برق رفتاری سے کرسی لڑکھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبار کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور پھر جلدی سے سنجیدہ ہو گیا۔ توصیف کے بارے میں فارغ ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تم بیمار ہو؟ جی، ملیریا ہو گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ اسپتال بھجوانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس جیپ موجود ہے؟ اگر ڈرائیو نہیں کر سکتے ہو تو میں ڈرائیور کا انتظام کر سکتا ہوں۔ بولو تیار ہو؟ میرے تیار نہ ہونے کا کیا سوال ہے جناب، میں خود یہاں نہیں آیا، آپ زحمت نہ کریں، میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم بہت نحیف نظر آ رہے ہو۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دروازے پر شمامہ کی شکل نظر آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اندر دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر سخت غصے کے آثار تھے، لیکن کمرے میں موجود لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہیں اس حالت میں جانے کے لیے مجبور نہ کرتا، لیکن آج کل حالات بہتر نہیں ہیں۔ میں کسی اجنبی کو اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں ڈیڈی، عقب سے شمامہ کی آواز ابھری، اگر اس گھر میں کبھی آپ کا مہمان داخل ہوا تو
تو خدا کی قسم میں اسے جوتے مار کر نکالوں گی، سمجھے آپ؟ میں اس آواز پر سب پلٹ پڑے، اور ان مظلوم صاحب کی تو میں ابھی دیکھتی ہوں۔ وہ ایک دم پلٹی اور سب اچھل پڑے۔ ارے شمامہ شمامہ، خواجہ صاحب کی آواز ابھری، اور دوسرے ہی لمحے سب دوڑ پڑے۔ میں احمقوں کی طرح کھڑا سر کھجا رہا تھا، اور باہر سے آوازیں ابھر رہی تھیں، چھوڑیں ڈیڈی، مجھے چھوڑ دیں، میں ان مظلوم صاحب کی مظلومیت میں اور اضافہ کر دوں گی۔ ایک لمحے نہیں رہ سکتے وہ اس کوٹھی میں۔ آپ نے میرے مہمان کی بے عزتی کی ہے۔ مجھ سے کمرے میں نہیں رکا گیا، اور میں دروازے پر نکل آیا۔ خواجہ صاحب نے کہا، دیکھو دراصل قصور میرا نہیں ہے، اس جبار نے مجھے اس کے بارے میں اس طرح بتایا تھا، اور پھر یہ بات تو مجھے معلوم بھی نہیں تھی کہ وہ تمہارا مہمان ہے، تو جبار نے آپ کو اکسایا تھا۔ شمامہ جبار کی طرف پلٹی، اور جبار نے دوڑ لگا دی۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔